ایک بڑی لطیف حدیث ہے عقد الدرر میں، یعنی جو ایک مراد اہل سنت ان کی کتاب ہے، اس میں ایک بزرگ عالم ہے جن کا تعلق شافعی مذہب سے، انہوں نے لکھا کہ حضور نے فرمایا، ہمارے یہاں تو 5 منابع میں حدیث موجود ہے کہ المہدی طاؤس اہل الجنہ، اور توجہ فرمائیے گا، فرمایا کہ المہدی امام زمانہ جو ہے وہ طاؤس اہل الجنہ، جنت والوں میں مور، پیکاک، طاؤس، اس کی حیثیت رکھتے ہیں مہدی۔ اس کی کیا تشریح ہے؟ دیکھیں، جس جنت میں آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، محمد الحبیب اللہ ہے اور علی ولی اللہ ہے، اس جنت کے طاؤس حضرت حجت امام زمانہ ہے۔ اس کی کیا تشریح ہے؟ المہدی طاؤس اہل الجنہ، اس کی تشریح یہ ہے کہ آپ جس پرندے میں دیکھ لیں دنیا میں، کسی میں سیاہ رنگ ہے، کسی میں سفید رنگ ہے، خالی ایک مور ایسا ہے کہ جس میں ہر رنگ موجود ہے۔ اس لیے 1,24,000 انبیاء اور 13 معصومین کے وارث ہیں امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے ہر نبی کی صفت ظاہر ہونی، جن سے ہر امام کی صفت ظاہر ہونی ہے۔ اور یہ وہ درود و سلام ہے کہ جو آپ اس فقیر سے بھی سن سکیں، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ، یہ امام زمانہ پہ درود ہے۔ یہ سلام ان امام پر کہ جو صاحب دعوت نبوی ہیں، جو صولت حیدری کو رکھتے ہیں، جن سے عصمت فاطمی ظاہر ہوگی، جو حلم حسنی کے حامل ہے، جو شجاعت امام حسین علیہ السلام کے حامل ہے، والعبادۃ السجادیہ والمآثر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم القاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والغیبۃ العسکریہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الالہیہ۔ ایک مل کے صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا مجھے نہیں معلوم کہ امیر بیان نے خاص مور کی ایک کیفیت بیان کی ہے، کیونکہ امام زمانہ کو تشبیہ دی گئی نا۔ تو اب تصور فرمائیے گا، نہج البلاغہ میں خطبہ نمبر 165 میں امیر المومنین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی عجیب ترین مخلوق ہے مور، جسے محکم توازن کے ساتھ اللہ نے خلق کیا ہے اور اس کے رنگوں میں حسین ترین تنظیم کو قائم کیا ہے۔ تو جو جنت کی خوبصورتی ہے نا، وہ امام زمانہ علیہ السلام کی وجہ سے۔ ایک صلوات بھیجیے گا اور ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔